अस्सलाम वालेकुम मोमिन मुसलमानों और तमाम इंसानों। आज की ये वीडियो मैं आप व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। जगह जगह पर मैंने वीडियोस देखी हैं और कमेंट्स वगैरह देखे हैं। लोग परेशान है हर एक चीज़ की वजह से, हर एक चीज़ मतलब ज़रूरत, माश, ये वो। हम अपने फैसलों में भी इवन दूसरे लोगों से जाकर एडवाइस लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, या मतलब किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपके लिए फर्स्ट ये जो कॉल है वो लेकर आई हूँ हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहू का। इल्म दौलत से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इल्म आपको इज़्ज़त देता है जबकि दौलत आपको मोहताज करती है। आपने बहुत सारे काम करने वाले देखे होंगे। लोग तो अभी पता नहीं फजूल में प्रोपेगेंडा लगाए हुए हैं, आप ये करो, आप ये करो, इसमें इन्वेस्ट करो, वो करो, आप अमीर हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। देखिए, हम अपने दीन को छोड़ेंगे तो हम गरीब भी हो जाएंगे, हम जलील भी हो जाएंगे और हम ख्वार भी हो जाएंगे। हमारे दीन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि इल्म हम सीखें। हमने सीखना है, इल्म सीखना है। आप किसी भी फील्ड को चूज़ करें, उसके बारे में जानें और फिर उसमें जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप एक नॉलेज वाला बंदा और एक बंदा जिसे नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से सूरत तहा है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हर जगह इल्म की ही बात हो रही है कुरान पाक में। तो अब आपने अगर आगे बढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, इल्म हासिल करना है। और इल्म की अहमियत कुरान पाक में सूरतुल मुजादिला में आयत नंबर 58, ठीक है, अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद करता है जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया। ठीक है, और देखें, इल्म वालों की कुरान पाक में फजीलत बता दी है, बरकत बता दी है। तो व्यूअर्स, किसी से भी कोई भी आइडिया ना ले, अकॉर्डिंग टू कुरान पाक चलें, अकॉर्डिंग टू कुरान देखें कि ये आपके सामने वीडियो आई है, ये आप अपने उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो परेशान हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने चैनल बनाया था उस वक्त मेरे जहन में ये था कि मेरी ज़ात से किसी को भी किसी तरह से फ़ायदा हो। इसमें मेरी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें यह है कि मैं भी सीख रही हूँ और मज़ीद लोग भी सीखेंगे इसमें। और देखें, अल्लाह पाक खुद बता रहा है जाहिल और इल्म वाला बराबर नहीं है। सूरतुल ज़ुमर में क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? देखें, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है कि जानने वाले और जिन्हें पता ही नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते। एक इल्म वाला बंदा अपनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, अपनी नॉलेज जो है अपनी नॉलेज को एनालाइज करेगा, एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग बनाएगा। ऐसा एक जो बंदा जिसे नॉलेज ही नहीं है वो क्या करेगा? आप जिस भी फील्ड में जाएं उसको दिल से कबूल करें, उसको उसकी जो नॉलेज है उसको अपने अंदर जब्त कर लें। लोग परेशान हो रहे हैं, ये करना है, वो करना है। भाई, आपने कुछ नहीं करना। पूरे दिन मोबाइल पकड़ने से बेहतर है, माँ बाप भी आपको समझा रहे होते हैं। फिर आपकी एक एज होती है, एक एज में जाने के बाद जो आपको चीज़ें समझनी है वो आप हाल फिलहाल मैं आपको कुरान के रेफरेंस से बता रही हूँ, वो आप समझ लीजिए। ये वीडियो आपके सामने आ गई है, ऐसा कोई दोस्त है वो पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। देखिए, स्कूल की स्टडी है, वेल एंड गुड। देखें, रोटी मैं एक लेडी हूँ, लेट से अगर मैं रोटी बनाती हूँ और अगर मुझे रोटी बनाने का भी तरीके का पता नहीं होगा कि भाई आटा गूंदा कैसे जाता है, उसके अंदर पानी की एडिक्शन कितनी है और उसे किस तरह से रखना है, उसे बेलना किस तरह से है, उसे सेकना किस तरह से है, उसे फिर उसके बाद खुला तो नहीं छोड़ देते। ये मैं आपको अपनी सिंपल ज़िंदगी की जगह से ही इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि इस तरह से आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अपना टाइम फजूल चीज़ों में वेस्ट करने से बेहतर है कि हम जो है ये जो हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है सूरतुल फतह में, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके साथ हैं काफिर पर सख्त आपस में रहम दिल हैं। इस आयत में इल्म और इल्म के
حاصل کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اس وقت لوگوں کو جن کو علم دے دیا گیا تھا. اچھا، میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ علم کے لیے بھی لوگوں کو آئی فیل دیٹ کہ چن لیا جاتا ہے. ورنہ میں بھی اسکرولنگ کیا کرتی تھی، سوچا کرتی تھی، بس بیٹھی ہوئی آپ کو ایسے ہی نہیں آ جاتی. آپ فرسٹ آف آل اپنے لیے اللہ پاک سے اسپیسیفکلی دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے ہدایت دے دے. اچھا، ہدایت کا مطلب میں جو فیل کرتی ہوں نا، ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں یا پھر اللہ پاک مجھے وہ علم دے دیں. مطلب میں یہ جو دعا کرتی ہوں اسپیسیفکلی کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے وہ علم دے دے جو مجھے ہدایت پہ رکھے، جسے میں اپنی زندگی میں استعمال کروں یا جو ہے میرے معاملات میں آسانی ہو. پھر اللہ پاک مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں مجھے وہ دعائیں مانگنے کا موقع مل رہا ہے اکارڈنگ ٹو میری نالج. مجھے جب تک میں کچھ مانگ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نالج بڑھے یا لوگ آپ کو پسند کریں یا لوگ آپ کو جو ہے، ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں مینیجر ہوتا ہے، میں کیونکہ پہلے میں بالکل یہاں سے یہاں تک آئی ہوں ابھی جس جاب میں ہوں. تو ہوا یہ تھا، اسٹوری ٹیلنگ ہی آپ ہی غور سے سنیے گا. میں بیچلرس ان ایجوکیشن کر رہی تھی، بٹ مجھے فیلڈ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجھے مل گئی مارکیٹنگ کی، اور مجھے وہاں پہ ایز اے ریکوری آفیسر بٹھا دیا گیا ہے. بٹ آئی ڈنٹ ہیو نالج، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. اوکے، میں سیدھی سادھی سی تھی، کال کر بھائی پیسے منگانا ہے، ریکوری کرنی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، وہ بولتے تھے ریکوری، ایون مجھے ریکوری کا بھی نہیں پتا تھا. تو اس کے بعد میں 9 منتھ تک کی ریکوری منگاتی رہی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے 3 سال کا ایکسپیرینس، جس میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس جگہ پہ بیٹھی ہوں، میری سیٹ کی کیا اہمیت ہے، یا پھر میں اس سے کتنا ارن کر سکتی ہوں، یا پھر میں لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کروں گی. مجھے کچھ نہیں پتا تھا، بٹ میں کر لیا کرتی تھی، بس کر لیا کرتی تھی. مطلب دیکھ کر سیکھ رہی تھی. مجھے جو ایکسپیرینس آج ہوا ہے، جو آج میں یہ بول پا رہی ہوں، یہ میرے پچھلے 6 سال کی محنت ہے. کہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس سے کچھ بولا نہیں جاتا تھا، اور جس سے ایک لائن سے دوسری لائن بولنے کے لیے بہت ساری ہمت جٹانی پڑتی تھی. پھر میرے ساتھ بہت سارے مطلب ایسے واقعات ہوئے. ایون آپ کو میں بتاؤں گی تو اٹس ویری فنی دیٹ میں 9 سے 10واں منتھ اسٹارٹ ہو گیا تھا. پھر میں کہیں پر جاب دینے کے لیے، جاب کا انٹرویو دینے کے لیے گئی. میں نے بتایا میں فلاں پروجیکٹ پر ایز اے ریکوری انچارج بیٹھی، اور میری ریکوری اس طرح سے اتنے کروڑوں میں آتی تھی. دین وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے، نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہو. مطلب آپ کو امپرومپٹو کوئی کہہ دے، وہ بندہ اللہ پاک اسے مغفرت عطا فرمائے، اور بس اس کی یہ بات میرے ذہن میں لگے کہ مطلب اس نے مجھے جھوٹ ہی کہہ دیا ہے. اور مجھے اس چیز سے بڑی مطلب آئی فیل کہ میں جھوٹ کوشش کرتی ہوں نہ بولوں، ضرورت نہ آئے اس چیز کی. تو خیر بات چل رہی تھی نا نالج کی. اب سچ میں مجھے یہ پتا تھا، بس مجھے بٹھا دیا گیا ہے، میں ریکوری کر رہی تھی، اس کے علاوہ تو فردر مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس کے بعد پھر بھائی ہوا یہ کہ میں دوسری جگہ انٹرویو دے کر گئی. پھر وہاں پر انہوں نے مجھے رکھ لیا، بٹ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکوائر فٹس ہوتے ہیں اور یہ یارڈس ہوتے ہیں، پھر اس کی اس طرح سے ریٹنگ نکلتی ہے. مطلب مجھے آہستہ آہستہ نالج ملتی گئی. ایک دن میں مارکیٹنگ میں بیٹھی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر بندہ حیران تھا کہ میں اتنی اچھی کمپنی کے ساتھ چل رہی ہوں. ٹھیک ہے، دین انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے تمہیں یہاں دیکھ کے. دین وہ مجھے سکھایا کرتے تھے. ایٹ دیٹ مومنٹ انہوں نے مجھے یہ کہا، میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں جاب پر کیوں نہیں رکھا. میں نے اس لیے نہیں رکھا، میں ایک امیچور لڑکی نہیں رکھ سکتا تھا جس پر مجھے محنت کرنی پڑے. مطلب کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا جاب دیتے وقت کہ ہمیں ان پر محنت کرنا پڑے. لکیلی بائی دا چانس آپ فریشر جاتے ہیں، پھر آپ کو اگر آپ کے سینئر سکھا دے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملتی، پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں. پھر آپ بیک ٹو جاتے بھلے کتنا بھی نالجیبل انسان ہو یا کتنی بھی اس نے نالج لی ہو، بٹ اگر مطلب
وہ ساری چیزیں یوٹیلائز نہیں کرے گا تو پھر مطلب ایک ٹیچنگ کی اسٹڈی کرنے والی لڑکی مارکیٹنگ میں گئی ہے اور آج لوگ پوچھتے کہ آپ نے کیا مارکیٹنگ میں جو ہے پڑھا ہوا ہے. میں کہتی ہوں نو, جسٹ میں یہاں پر ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے. بٹ اگر میں ٹیچنگ میں بھی جاؤں گی دین میرے پاس ہائی چانسز ہے کہ میں وہاں پر میں نے پڑھ کر میرا شوق تھا ٹیچنگ کرنا اور میں وہاں پر بھی اپنی سیلف امپرومنٹ کی طرف کام کروں گی. جیسے ٹیچرس لیسن پلان بناتے ہیں, ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کے ایس اچیومنٹ ہوتے ہیں, میں وہ سب کچھ کروں گی. دین میں نے اپنی اسٹڈی کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے اپنے فردر اس کام کو بھی اسٹارٹ رکھا. دیکھو آپ کسی بھی جگہ پہ اس کی نالج لینے کی آپ میں ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لاوا ہوتا ہے جو پھٹتا ہے, آپ اپنے آپ کو وہ لاوا بنا لیں, ابلتا رہے آپ کی نالج آپ کے اندر, آپ جذب کرتے جائیں. اچھا ان بٹوین آپ کو بہت سارے مراحل ایسے آئیں گے کہ آپ, یہ زندگی کی سچائی ہے. دیکھیں پتہ ہے لوگ ہمارے پاس, میں نے جو فیل کیا اور یہ جو میں نے چینل بنایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیسٹینیشن ہے نا یہ لوگوں کے پاس جائے. ہوتا یہ ہے لوگوں کے پاس ایک جو موٹیویشنل اسپیچ ان دا لاسٹ جاتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے وہ پڑھا ہے. دیکھیں آپ پڑھتے کچھ نہیں ہے, آپ انیشیٹیو لیتے ہیں, انیشیٹیو سے پھر ایکٹیویٹیز میں آتا ہے, ایکٹیویٹیز سے پھر جو ہے لوگ آپ کو جانا لگتے ہیں اور پھر ان دا لاسٹ آپ کو لوگ جانتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتی, میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے میری نالج بیس پر سنیں اور ایٹ دیٹ مومنٹ وہ مجھ سے لرننگ کریں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہے, میرے ویورز کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے نا, ایک بار ذہن میں سوچ لیں, ذہن میں سوچیں گے نا جس دن, پھر ان کا جسم بھی اسی چیز پر راضی ہوگا. تو برائے مہربانی آپ یہ ساری چیزیں نالج جو ہے اپنی زندگی میں استعمال کریں. یہ جو قرآنی آیات میں نے بتائی ہے یہ آپ استعمال کریں اور جس طرح سے بھی آپ زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں آگے, بس علم کے ساتھ بڑھیں. علم کے ساتھ بڑھیں گے تو آپ آگے تک جائیں گے. بہت شکریہ. اور جو بھی آپ کے پیارے ہیں جن کو آپ یہ ویڈیو کیا کہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں, انہیں کہیں کہ جتنی فارورڈ کر سکتے ہیں کریں. ایسا کوئی بھی بندہ ہو جسے میری ایک بات اچھی لگ جائے اور یہ ہم سب کی جو ہے مطلب آگے جانے کا اچھا ذریعہ بن جائے, کسی میں سیلف موٹیویشن آ جائے. کوئی مطلب الف ہوتا ہے پھر اب ہوگا, الف سے اب کی طرف بھی جانا ہے نا ہم نے, پھر ہم لفظوں سے مطلب اکھر, ہمارے تو اکھر بولتے ہیں, لفظ سے الفاظ سے جملوں تک جانا ہے, جملوں سے پھر سینٹینسز اور سینٹینسز سے پھر مزید بڑھتے جانا ہے. یہ ہے ہماری روٹین, یہ ہے ہماری سیلف موٹیویشن کہ ہماری جو موٹیویشنل فیملی ہے, یہ ہم فیملی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور یہ ہماری جو فیملی کے اراؤنڈ ہمارے دوست احباب جو بھی جنہیں ہم ایڈمائر کرتے ہیں, جنہیں ہم آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ہم یہ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.